قبر کا عذاب کن لوگوں کو ہوتا ہے؟ مکمل حقیقت۔ کل ہم نے جانا کہ قبر کی پہلی رات کیسی ہوتی ہے، لیکن آج ہم ایک اور بھی خوفناک حقیقت جانے والے ہیں، قبر کا عذاب۔ کیا اب جانتے ہیں کہ کن لوگوں کو قبر کا عذاب ہوتا ہے، اور کیا ہم ان میں شامل تو نہیں؟ دوستو، یہ دنیا ایک امتحان ہے۔ ہم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، ہمیں ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اور پھر ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ قبر آخرت کا پہلا مرحلہ ہے۔ اگر یہاں آسانی ہو گئی تو آگے بھی آسانی ہوگی، اور اگر یہاں مشکل ہو گئی تو آگے کا سفر اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ قبر کا عذاب صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم دنیا میں مصروف رہتے ہیں، اپنے کاموں میں، اپنی خواہشات میں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور جب موت آئے گی تو ہمیں فوراً قبر میں جانا ہوگا، اور وہاں ہمیں اپنے اعمال کا سامنا کرنا ہوگا۔ قبر کا عذاب کیا ہے؟ یہ وہ تکلیف ہے جو انسان کو اس کے گناہوں کی وجہ سے قبر میں دی جاتی ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ بہت سخت ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کی قبریں تنگ ہو جاتی ہیں، اور کچھ لوگوں کو شدید تکلیف دی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کن لوگوں کو قبر کا عذاب ہوتا ہے؟ سب سے پہلے وہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں، جو لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں، جو سچ کو چھپاتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، جو اللہ کے حکم کو نظر انداز کرتے ہیں۔ نماز اسلام کا سب سے اہم رکن ہے، اور اسے چھوڑ دینا بہت بڑی غلطی ہے۔ تیسرے وہ لوگ جو غیبت کرتے ہیں، لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں، کسی کی عزت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ گناہ بھی انسان کو قبر کے عذاب کے قریب لے جاتا ہے۔ چوتھے وہ لوگ جو گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، وہ اپنی غلطیوں کو معمول سمجھتے ہیں اور کبھی اللہ سے معافی نہیں مانگتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کے حقوق کھا جاتے ہیں، کسی کا حق مارنا، کسی کو دھوکا دینا۔ یہ صرف دنیا کا معاملہ نہیں، یہ آخرت میں بہت بڑا حساب بن جاتا ہے۔ اسی طرح زبان کے گناہ، جھوٹ، غیبت، چغلی، یہ سب گناہ قبر کے عذاب کا سبب بن سکتے ہیں۔ سوچئے، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کتنی بار جھوٹ بولتے ہیں، کتنی بار کسی کا دل دکھاتے ہیں، کتنی بار نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹے گناہ ہیں، لیکن یہی گناہ قبر میں بڑی مشکل بن جاتے ہیں۔ دوستو، ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی میں غلطیاں کرتا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا ہم ان غلطیوں پر نادم ہوتے ہیں؟ ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں؟ اگر ہم نے آج خود کو نہ بدلا تو کل بہت دیر ہو جائے گی۔ ذرا تصور کریں، آپ قبر میں ہیں، چاروں طرف اندھیرا ہے، آپ مدد کے لیے پکار رہے ہیں، لیکن کوئی جواب نہیں آ رہا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تاکہ آپ اپنی زندگی کو بدل سکیں، لیکن اب کوئی موقع نہیں ملے گا۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے ہم آج نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ دنیا دھوکا ہے، ہم اس میں کھو جاتے ہیں اور اصل مقصد بھول جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن ابھی بھی وقت ہے۔ اگر ہم آج توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، سچ بولیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، تو اللہ ہمیں معاف کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ بس ہم ایک قدم بڑھائیں، وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ آج، ابھی، اسی وقت سوچیں کہ اگر آج ہماری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہماری قبر آسان ہوگی؟ مشکل؟ یہ فیصلہ آج ہم خود کر سکتے ہیں، اپنے اعمال کے ذریعے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو قبر میں سکون ملے تو آج ہی اپنی زندگی بدلیں، نماز پڑھیں، گناہوں سے دور رہیں، اللہ سے معافی مانگیں، اور اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ شاید آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے اور ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔